اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين وكأي من نبي کتنے ہی ایسے نبی ہیں قاتل معه ربيون كثير جن کے ساتھ مل کر جہاد کیا ہے بہت سارے اللہ والوں نے فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله پس کمزوری نہ دکھائی انہوں نے یا کمزور نہ ہوئے وہ اس وجہ سے جو ان کو پہنچی مصیبتیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں وما ضعفوا نہ وہ کمزور ہوئے وما استکانوا اور نہ وہ گڑ گڑائے واللہ یحب الصابرین اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں وما کان قولہم اور نہیں تھا ان کا کچھ کہنا مگر یہ ان قالوا انہوں نے کہا ربنا اغفر لنا ذنوبنا اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو معاف کر دے وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا اور ہمارے معاملے میں جو ہم سے زیادتی ہو گئی ہے اس کو بھی معاف کر دے وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا ہمارے قدم جما دے وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ اور کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد کر فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا پس اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کا بدلہ بھی دیا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ اور آخرت کا بدلہ بہت عمدہ ہے واللہ یحب المحسنین اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں ان آیات نے اندر علماء ایک بڑی اچھی گل لکھی کہ قانون آزمائش اس نہ بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا تے ہر انسان کہیں نہ کہیں آزمائش مبتلا کرنے اور اس آزمائش واسطے اللہ تعالیٰ نے قانون اور ضابطہ کیے ہوئے اس آیت اللہ تعالیٰ وہ قانون آزمائش نے تاریخ بیان کی تھی کہ غزوہ احد نے اندر اگر کوئی تسا تے حالات پیش آئے تو ان حالات صرف تسا واسطے پیش نہیں آئے بلکہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اور حق اور باطل نے نیکی اور بدی نے جتنی پرانی تاریخ ہے اتنا ہی پرانا یہ قانون آزمائش بھی سڑا چلنا پیا کہ ہر وقت انہوں نے آپس سے تقابل اور مقابلہ رہنا یہ وجہ ہے کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت نے اعلان کیتا اور دعویٰ فرمایا تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل نے خدمت گن گئیاں اور یہ ساری وحی اور یہ سارا قصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ورقہ بن نوفل نے سنایا تو حضرت ورقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آکھن لگے کہ کاش میں اس وقت زندہ ہوئیاں جس وقت تسانی قوم اپنے وطن جو کٹ دے سی اور تساں واسطے حالات اور مصائب آسن اگر اس وقت میں زندہ ہوئی یا میں توانا اور طاقتور ہوئیاں تو میں تسانی بھرپور مدد کریاں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی حیرت نال فرمایا اور پوچھا کہ کیا میری قوم ماں کٹ دے سی اتنا میرا ادب اور احترام اور قوم نے جڑا میرا رویہ اس رویے نے باوجود ماں قوم کٹ دے سی اپنے وطن چو تو ورقہ اسی قسم نے ایک تاریخی جملہ استعمال کیتا اس آکھا خالی تسنا نہیں ہر نبی جس بھی انہاں لوگوں نے اندر آن کے توحید اور ای گل کیتی جڑی گل تسی کرنے پے ہو تو اس گلاں دا نتیجہ یہ نکلیا کہ لوگاں اپنے انبیاء نے مخالفت کیتی انہوں نے دشمنی کیتی انہوں نے عداوت کیتی تو ای تاریخ لگی آنی کہ جس وقت کفر نے مقابلے وچ ایمان نی دعوت چل سی جھوٹ نے مقابلے سچ نی گل چل سی تو اس وقت یہ ضروری ہو سی کہ جتنے باطل طاقتان ان اکٹھیاں ہو سن مقابلے چاہ سن اور ان ہمیشہ نی طرح تساں بھی رہے تو ہٹاونے نی کوشش کرے سن تو یہ ہر زمانے میں ان حالات اور واقعات حق اور باطل نے رہن
تو اللہ تعالیٰ بھی ان آیتان فرمانے پین کہ ان حالات جڑے عہد نے میدان ہیں تساں واسطے آئے ای تساں تو پہلے بھی انبیاء نے جڑے ساتھی ہے اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تے جنہاں لوگاں ایمان آندا انہاں نال بھی ان سارے حالات پیش آئے اور انہاں حالات نہ مقابلہ کیتا، کوئی کمزوری نہیں وکھائی، کوئی وہن نہیں وکھایا اور کوئی استقانت گڑ گڑاونا اور منت سماجت کرنی اے جا کوئی عمل انہاں نہیں کیتا، بلکہ پوری قوت اور استقامت نال انہاں مقابلہ کیتا حالات نہ، اور اللہ تعالیٰ واتو نہ اس صبر نے وجہ تو اور انہاں اللہ تعالیٰ دنیا نے بھی اچھے بدلے دیتے ہیں اور آخرت نے بھی اچھے بدلے دیتے۔ ان آیتان یا اگے اس قسم دیا جتنی آیتاں آنیاں پیان جیسا کچھ لوگ صحابہ اکرام تے اعتراضات نہیں آیتاں بنا لیں کہ وہ کچھ قرآن مجید لکھا ہوا کہ صحابہ اکرام اللہ تعالیٰ ہی فرمانے پہن کہ تسا تو پہلے جڑے لوگ ہیں انہاں تے کمزوری نہیں وکھائی، تو اس کا مطلب ہے انہاں کمزوری وکھائی، انہاں جڑا تو وہ گڑ گڑائے نہیں، تو اس کا مطلب ہے ان گڑ گڑائے۔ لیکن ای مفہوم مخالف جڑا نا ای لوگ اپنے اندر نے خوب سے باطن نی وجہ تو کڈھے لیں، نہیں تو علماء فرمائیں کہ جو کچھ آکھا جا رہا ای ترغیب اور ترہیب نے انداز چھے، اس بندہ اپنی اولاد اپنے تو چھوٹا اپنے شاگرداں بعض دفعہ اے جیاں نصیحتاں بھی کرینا جڑیاں انہاں سوچے بھی نہ ہو سی کہ اسا ہی کم کرساں یا کیتا، لیکن بندہ انہاں سمجھانے ان ساریاں گلاں کر دینا کہ ویکھو ہن بھی تسا کیتا، ہن تسا کیتا، ہن تسا کیتا، انہاں تو نہیں کیتا، انہاں تو کوئی اونچ نیچ کوئی ایک کیتی ہوئی ہو سی، لیکن انہوں نے سمجھاونے واسطے کئی شمار کر دیتی ہیں۔ مطلب یہ ہونا کہ آئندہ تسی انہاں چیزاں تو بچے، تو ای مطلب نہیں کہ کوئی اللہ معاف فرمائے صحابہ اکرام عہد میدان کوئی اتنا بڑا جرم کر بیٹھے کہ اس جرم واسطے ان ساریاں آیتاں اتریاں اور انہاں مڑ مڑ کے ڈانٹ ڈپٹ ہونی پئی، ای قطعاً اس کا مطلب نہیں، ای صرف اور صرف اور اگر اساں اور آسان میں آکھ دیواں اور اللہ معاف فرمائے تو ای اوہ دیو تے نوح والی کہانی کہ صحابہ اکرام چونکہ قرآن نے اولین مخاطبن تو انہاں جو کچھ آکھا جا رہا انہوں نے ذریعے پوری امت آکھا جا رہا کہ تساں خیال کرنا کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس کی وجہ تو تسی اللہ نے مدد تو محروم ہو ونجو۔ نہیں تو علماء جڑے صحابہ نے حالات اور جو کچھ صحابہ نے زندگی لکھا ہوا یا جس انداز انہاں مکے نے 13 سال او مدینے ہوئی، مکے میں جو کچھ صحابہ تے مصیبتیں اور تکلیفیں آئیاں، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم تے کتنے حالات آئے، صحابہ تے کتنے حالات، لیکن ابو سفیان کو جس وقت ہرقل روم یہ گل پوچھی آئی کہ جنہاں انہاں مننا انہاں چو کوئی پیچھے بھی مڑا، تو اس آکھا ایک بھی نہیں مڑا، پیچھے ایک بھی نہیں مڑا، تو اس کا مطلب ہے او تو پہلے ہی صحابہ اکرام نہ کمزوری وکھانے پہ، نہ کوئی گڑ گڑانے پہ، نہ انہاں کدائیں بزدلی وکھائی، اگی نے انگاریاں تے لیٹنا اور جناب اگی نے انگاریاں نہ روزانہ لوئے نہ بجھنا اور بلال حبشی نہ پوریاں گڑیاں ویچو نہ رگڑنا اور حضرت سمیہ نے 2 ٹکڑے کر دیونا اور انہاں جناب درمیان چو چیر دیونا، شرمگاہ وی نیزہ مارنا اور حضرت بلال حبشی اور خباب ابن ارت اور جناب سولیاں تے لٹکنے پین اور جسم چھلنی ہو گئے، لیکن صرف ایک باری مجھے چو آنکھو چاپ کہ ہتھے میں نہیں میں جائی تے حضور ہووانا، تو اتنا جملہ بھی جیڑا آکھنے واسطے تیار نہیں، تو انہاں تو وڈا ایمان آڑا اور انہاں تو وڈا ڈٹنے آڑا کورے، انہاں نے ڈٹ وینے نے ہزارہ واقعاتن اس زمرے میں جو کچھ بیان ہونا پیا یہ امت نہیں تعلیم واسطے بیان ہونا پیا کہ اگر اللہ نے مدد لواونی نے تو ڈٹنا پوسنے، کھڑونا پوسنے، جمنا پوسنے، اور اس تو بعد اللہ تعالیٰ نے تو سٹے مدد اور نصرت آسی، تو ای صحابہ واسطے ترغیب ہے، انہوں نے کوئی غلطیاں تھے نہیں قرآن کا ڈھینا پیا کہ جناب تو یہ غلطی کی تھی اور یہ غلطی کی تھی، اور اگر جتھے کوئی اونچ نیچ ہوئی تو اگر قرآن کہیں نہیں اونچ نیچ بیان کر دے تو وہ خالق کے او تو پیغمبراں بھی اس انداز خطاب کرے نا کہ کوئی اس انداز خطاب نہیں کر سکنا، وہ خالق جو ہے، تو اللہ تعالیٰ اور وقت بھی ان آیتاں وچ جو کچھ بھی آنا پیا کہ عہد میدان تو سب ہنج ہو گیا، ہنج ہو گیا، ہنج ہو گیا، اسے جڑی اونچ نیچ ہے بھی صحیح ہے، جڑا اگلا رکوع شروع ہونے لگا اسے 2 باری اللہ تعالیٰ صحابہ نے متعلق فرمایا کہ میں تو سام معاف کر دیتا، تو اگر کوئی ہوئی بھی ہوئے تو اللہ تعالیٰ نال معافی نہ بھی اعلان کر دیوان
تو وت کہیں حق بڑھنا کہ انہوں نے غلطیاں کڈے یا جناب انہوں نے متاؤ جی انہیں ہن کیتا تو انہیں ہن کیتا تو انہیں ہن کیتا تو یہ ذہن رکھنی کہ اللہ تعالیٰ اساں ترغیبی انداز صحابہ اکرام آئندہ واسطے محتاط رہنے نا حکم دینے پہ اور وت کیسر نہ جنگ ہوئیاں کسرا نال ہوئیاں اور ادھی تو زیادہ دنیا فتح کیتی صحابہ اپنی زندگی وچ اور وت کوئی ایک میدان ہے جو دس دیو جس میدان انہوں نے قدم اکھڑے ہون یا انہیں شکست کھدی ہوئے یا انہیں کدائیں بزدلی وکھائی ہوئے تو اس تو ان سڑے محسن اور سڑے امن ایسے عظیم لوگ کہ قیامت تک اسی انہوں نے احسان نہ لا سکے تو اللہ تعالیٰ اتنے فرمایا جی وکائی من نبین کہ کتنے ہی نبین جنہاں نام مل کے قاتل ماہو انہاں نال مل کے انہوں نے خلاف نہیں انہاں نال مل کے کتنے ہی اللہ آڑے ربیون کثیر ای ربیون بھی ہوئے رات پیش بھی ہوئے اور ربیون بھی ہوئے ربی ہوئے تو اس کا مطلب ہے کہ کتنیاں جماعتاں بات اس کا معنی ہزارانیاں تعداداں جڑیاں نبیاں نام مل کے کافراں نے مقابلے جہاد کیتا نے اور ربی ہوئے تو ای رب تو رب آڑے ربانیین ربانی اللہ آڑے بندے نیک بندے عبادت گزار تو ربیون کثیر بہت سارے عبادت گزار بندے جنہاں نبیاں نہ رل کے دشمنوں نے خلاف جہاد کیتا فما وہنوا لما اصابہم فی سبیل اللہ اللہ نے رائے تھے جو کچھ انہاں تکلیف اور مصیبتیں آئیاں انہاں تکلیف اور مصیبتیں کی وجہ تو وہن کمزوری بزدلی اور سستی ای نہیں وکھائی ما وہن ما ضعف اور مستقانو انہوں نے ایک معنی ای ہو گیا بزدلی نہیں وکھائی کمزوری نہیں وکھائی سستی نہیں وکھائی بلکہ اپنی قوت نال انہوں سے لڑنے رہے واہن نہ لفظ پچھے بھی گزر گیا میں اتھے بھی اس ترجمہ دسیا پچھلے لا تہنوا ولا تحزنوا وچ کہ واہن حدیث چانا دنیا نی محبت اور موت نہ خوف اس کا نام ہے واہن کہ کوئی بندہ موت تو ڈرے اور دنیا نی محبت ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اساں واہن آکھیا اس نے نتیجے وچ بزدلی پیدا ہونی جڑ وچ دنیا نی محبت ہوئے اور موت نہ خوف ہوئے تو ظاہر ہے اس بندے نے اس اندر بزدلی پیدا ہو سی وہ مرنے واسطے کی کون تیار ہو سی تو اس واہن نہ ترجمہ کر دیتا ہے نا بزدلی اور اس نے کیا نام ہے عاجزی لاچاری کہ ما واہنو ان نہ عاجز ہوئے نہ لاچار ہوئے وما ضعفو نہ ان کمزور اور سست ہوئے ومستقانو اور نہ انہیں سستی وکھائی استقانت رمانا سستی بھی ہوئے استقانت رمانا گڑ گڑاونا بھی ہوئے کہیں نہیں محنت جاری کرنا اسے گرونا دھونا کہ یار ماں ہوں بچا گنو تو ماں اتوں مہلت دے دیو تو ماں اتوں کٹ دیو ای استقانت ہے فرمایا انہیں ایمان آڑیا انہاں تریاں کاماں وچوں کوئی کام بھی نہیں کیتا اور علماء لکھ رہے ہیں کہ انہاں تریاں جملیاں نا آپس وچ ربط ہے کہ دنیا نی محبت نی وجہ تو اور موت نے خوف نی وجہ تو وہن پیدا ہونا کمزوری پیدا ہونی اور اس کمزوری تو بعد عمل نے اندر جڑا تعطل پیدا ہونا اور ٹھہراؤ پیدا ہونا جس کی وجہ تو عمل بندے کو چھٹ وینا او تعطل نہ ضعف ہے اور اس تعطل تو بعد وقت بندہ سفر چھڈ ڈینا کہ ماں اس مصیبت چو اور اس تکلیف چو کٹ گنو تو اس تو بعد ہی گڑ گڑاونا پیدا ہونا تو اللہ تعالیٰ پہلے واہن تو ہی منع کر دیتا کہ واہن تو ہی بچ ونجو تاکہ نہ ضعف آوے تے نہ کہیں اگے تو ساں سفارش کرنی پوے کہ اساں سڑی جان چھڑائی ونجے اور اساں بچائے ونجے عہد نے موقع تھے بھی جس وقت بہت افراتفری مچی تو کچھ لوگاں ایک ہی دنیا آکھیا کہ یار عبداللہ بن ابی آکھو کہ ابو سفیان نہ اس نے اچھے تعلقات ہیں تو وہ حملہ شملہ رکوا سکنا اور یہ لڑائی رکوا سکنا تو اللہ تعالیٰ فرمایا اس قسم نہیں تساں گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور جکن پہلے لوگاں کوئی کمزوری اور سستی نہیں وکھائی واللہ یحب الصابرین اللہ تعالیٰ صبر کرنے والے پسند فرمانے ترے چیزیں تو منع کیتا نے جی ایک چیز اختیار کرنے نہ حکم دیتا نے واہن ضعف اور استقانت انہیں تو بچ ونجو اور صبر اختیار کر گنو یعنی انہیں ترین تو بچو تو تسی اللہ نے محبوب بنوائے سو باقی جڑے پہلے لوگ گزرے اگر انہاں تے اے جے حالات آئے تو انہاں کے کیتا تسی بھی وہی کم کرو اور وہ کہوے کہ انہاں اپنے رب کو دعا منگی وما کان قولہم اے جے موقع تے انہاں کوئی جملہ منہ چوں نہیں نکلنا سوائے اس نے کہ انہاں اپنے رب آکھنے ربنا اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا فی امرنا
وثبت اقدامنا، یہ بالکل وہ دعا ہے جیڑی دوئے سپارے نے آخر ہے اصحاب جالوت نے مقابلے جڑا لشکر ہے، اور انہاں بھی اللہ تعالیٰ کو بالکل یہی دعا منگی ہے کہ اللہ اساں ثابت قدمی دے دے، سڑے گناہاں معاف کر دے، دشمن نے خلاف اساں فتح دے دے۔ اور قرآن مجید جتنیاں دعاواں بھی ذکر ہوئیاں انبیاء نیاں یا نیک لوگاں نیاں، تو ان دعائیں اتنیاں اندروں نکلیاں ہوئی ہیں کہ اس دعائی نی قبولیت نہ فوراً اللہ تعالیٰ اتھی مجدہ سنا دینے کہ میں انہوں نے دعا قبول کر کے دی، اور فوراً انہاں اس نہ بدلہ دے دیتا۔ عربی وچ اس فوراً نہ معنی ادا کرنے واسطے فا نہ لفظ استعمال ہونا، جتھے بھی قرآن کدائیں دعا ہوئی تو اسی اگو ویک سو کہ اس نے اگے فا ہے باجی، ہن ایتھے بھی اگلی آیت نے شروع تے فَأَتَاهُمُ اللَّهُ، یعنی جو کچھ انہاں منگیا ایسا انہاں فوراً دے دیتا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دعوان رب انی مغلوب فانتصر ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر، نوح علیہ السلام دعا منگی اسا فوراً قبول کر گئے تھے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دعا، حضرت یونس نے دعا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا له فاستجبنا، فوراً اسا قبول کر۔ ہنالک دعا زکریا ربا قال رب هب لي من لدنك ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء فنادت الملائکۃ، فوراً اسا انہوں نے دعا قبول کر کے دی، نبیوں نے بھی اور غیر نبیوں نے بھی۔ اور علماء لکھ رہے ہیں اس تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید ہر جگہ تے فوراً قبولیت بیان کیتا کہ اگر ڈھڈو دعا کوئی بھی منگ سی تو دعا نہیں قبولیت واسطے میڈا قانون ہی ہے کہ جڑوے بندہ ماں ابرائے میں فوراً اس نے دعا قبول کر گنا، لیکن ہوئے دعا تو وہ رد کہیں وقت بھی نہیں ہونی۔ وما کان قولہم الا ان قالوا، انہوں نے اس موقع تے کوئی گل نہیں ہونی سوائے اس نے کہ انہوں اللہ تعالیٰ آخنے کہ رب اغفر لنا ذنوبنا، سڑے گناہاں معاف کر دے، اسرافنا فی امرنا، جڑی کمی کوتاہی ہو گئی اسا معاف کر دے، ثبت اقدامنا، سڑے قدم جما دے، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافر قوم نے خلاف سڑی مدد فرما۔ فآتاہم اللہ ثواب الدنیا، اللہ تعالیٰ انہوں نے دعاواں قبول کر کے دنیا نے ثواب اور بدلہ انہاں دے دیتا۔ دنیا نے ثواب تو مراد مدد، نصرت، فتح، جڑی شیاں دنیا وچ لوڑ رہی ہیں ان ساریاں میں انہاں دے دیتا، غلبہ دے دیتا، فتح دے دیتی، غنیمت دے دیتی، اپنی مدد بھیج دیتی، فرشتے اتار دیتے ہیں، جو کچھ میدان جنگ نے وچ ضرورت ہے وہ سب میں انہاں دے دیتی، سب ثواب دنیا وچ آ گیا۔ وحسن ثواب الآخرہ، جنت، اپنی رضا، بخشش، مغفرت، آخرت نیاں جتنیاں نعمتان ان بھی میں انہاں اس ڈٹ وینی نی وجہ تو دے دیتی ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ نیکی کرنے والا ہمیشہ ہی پسند کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم، صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔